سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے اس بچے کی کیا تربیت کی تھی، کہ اس ابراہیم علیہ السلام تو تھے نہیں، وہ تو آتے جاتے رہتے تھے نا. یہ سارا ماں نے ڈالا نا. آج کل کی مائیں کیا کر رہی ہیں؟ آج کل کی مائیں ان چھوٹے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت کیوں نہیں ڈال رہی؟ وہ ایک دفعہ نہیں پوچھا اللہ کیوں، وائے، کیوں کروں؟ بڑھاپے کی اولاد ہے، ماں کی تربیت کی کمی ہے، اور والد اور بیٹوں کے درمیان اتنا بڑا خلیج ہے، اتنا بڑا اوشن ہے، اتنا بڑا گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ. ایسے بھی 100 ایسے لوگ بھی ہیں کہ حج پہ کیوں جا رہے ہو، اتنا مہنگا پیکج کسی غریب کو دے دو. یعنی اپنی لاجک سے تلاش کرتے ہیں لوگ. اچھا، اپنی جو ساری چیزیں ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ یار شادی کے سارے خرچے ختم کر دو، غریبوں کو دے دو پیسے. یہ نہیں کریں گے. کہ کتنے لوگ ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے ہیں، ان کو گوشت دے دیجئے اور وہ سٹور کر لیں گے تھوڑا سا گوشت. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کو سب سے بہترین عبادت اللہ کے نزدیک قربانی ہے. کہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ عید الاضحیٰ، کسی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کی، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. یہ چیز یاد رکھیں. یہ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے اوپر، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آج کل. یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں کی جاتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو یاد ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا یاد دہانی کے طور پہ مذاکرہ کرنا چاہیے. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اپنی قوم کے لوگوں نے وارننگز دیں، ان کی اپنی قوم کے لوگوں نے پریشان کیا، تو ابراہیم علیہ السلام وہ جگہ کو چھوڑ کر نکلے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے شروع ہوتے ہیں پورا یہ واقعہ، کہ میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے لگا ہوں، یہاں سے جاتا ہوں. خیر وہاں سے نکل پڑے، بہت واقعات ہوئے، ان سب واقعات کو میں ذکر نہیں کروں گا. لیکن ان کی جو اہلیہ تھیں سیدہ سارہ علیہ السلام، وہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو وہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے اس سفر میں، اور ایک بادشاہ کے ملک سے گزرتے ہیں. وہ ظالم بادشاہ ہوتا ہے، وہ سیدہ سارہ علیہ السلام پر کے ساتھ ان کو ابیوز کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو وہ ایک اپنی خادمہ کو تحفے کے طور پہ سیدہ سارہ علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہدیتاً دے دیتی ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے نکاح فرما لیتے ہیں. سیدہ حاجرہ علیہ السلام، سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد ہوتی ہے. اس سے پہلے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، یہ اسی کنٹینیوشن میں کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجیے. میری اولاد نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں. سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو بشارت دی ایک لڑکے کی جو کہ بہت زیادہ حلم والا ہوگا. حلم، صبر کا بھی ایک سپرلیٹو ڈگری جو ہے نا اس کو حلم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے صبر. صبر کیا ہوتا ہے؟ استقامت کے ساتھ جمے رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں. کوئی بھی حالات آ جائیں، اچھے ہوں برے ہوں، نیکی کے لیے ہوں، گناہوں سے بچنے کے لیے ہوں، کوئی بھی، اس کو صبر کہتے ہیں. اس کی بھی ایک ڈگری اوپر، اس کو حلم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بشارت دی ایک لڑکے کی جو کہ کیا ہوگا؟ حلیم ہوگا. اچھا، پھر یہاں پہ ان آیات میں ان سب کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری آیات میں ذکر ہے. جب چھوٹا سا بچہ تھا، جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو دونوں کو، اپنی بیوی کو اور بچے کو، جا کے مکہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ دو، امتحان کے طور پہ، آزمائش.
یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، ان کے ایمان کا امتحان ہوتا رہتا ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا کہ جاؤ، جا کے چھوڑ دو ان کو۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو بیٹا پیدا ہوا، دونوں کو جا کے، چھوٹا سا بیبی ہے، نیو بورن ہے، ان کو اس وقت بکا، اس کا نام بکا تھا، وہاں جا کے ان کو چھوڑ دیتے۔ وہاں پہ نہ پانی ہے نہ لوگ ہیں۔ سوچیں، صرف اللہ کا حکم ہے۔ یہی تو ایمان ہوتا ہے، صرف اللہ کا حکم ہے۔ جب وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ سب قرآن کے اندر مذکور ہے کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو آپ کے حکم پہ اس بوادی غیر ذی زرع، نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی لوگ ہیں، یا اللہ آپ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے، کوئی لوگ آ جائیں یا کوئی بس جائیں، تاکہ ان کی حفاظت بھی ہو، کچھ ان کی سوشل انٹریکشنز بھی ہوں، جو کہ بیسک ہیومن ریکوائرمنٹ ہے۔ اب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو ہے پانی، تو پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی جس کا نام صفا ہے، اس پہ چڑھتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اپنے بچے کو لٹا دیا اور اوپر چڑھی، اوپر چڑھ کے دیکھا پانی نظر نہیں آیا، نیچے اتری، مروہ ایک اور دوسری پہاڑی مروہ کی طرف چلی، درمیان میں کہیں جہاں پر بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، نظروں سے اوجھل تھا، وہاں جلدی سے تیزی سے گزری، اور پھر آگے جا کے مروہ پہ چڑھی، نہیں نظر آیا، واپس آئی، تو اس طرح 7 چکر لگائے۔ اس اثناء کے اندر وہ بچہ اسماعیل علیہ السلام وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، رو رہا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس کو زمزم آج تک ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ ایسا نہیں ہے اللہ چھوڑ دیتے ہیں، بندے کو امتحان لیتے ہیں، لیکن بندے کو امتحان لے کر اس کو بے یارو مددگار چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں پلیز، میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس کو تھوڑا تفکر اور تدبر سے بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان میں ڈال کے بے یارو مددگار نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ کی مدد آتی ہے۔ پانی نکل آیا، اب پانی جب نکل آیا تو لوگ تو سفر کرتے تھے اور پانی کی تلاش میں رہتے تھے، تو جب لوگ ایک قافلہ گزر رہا تھا، دیکھا یہاں پہ پانی ہے، وہاں پہ انہوں نے بسیرا کر لیا، ایک شہر آباد ہو گیا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی ان کی، جو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے، اپنے گھر والوں کی خبر گیری کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی، یہ بچہ جب بڑا ہوا اور یہ سعی کے قابل ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کسی نے کہا کہ کام کاج کے قابل ہو گیا، کسی نے کہا کہ سن تمیز کو پہنچ گیا، سمجھ بوجھ کے قابل ہو گیا، کسی نے کہا کہ بلوغت پہ پہنچ گیا، یعنی 12 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تقریباً، یہ اس بلوغت کے حال میں پہنچ گیا۔ اینی وے چھوٹا بچہ تھا، بچہ بھی چھوٹا تھا لیکن سمجھ آ گئی تھی۔ میں اس کے اندر کبھی جب تدبر کرتا ہوں تو ایک چیز جو میں سوچتا ہوں کہ اس والدہ نے، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے اس بچے کی کیا تربیت کی تھی، کہ اس ابراہیم علیہ السلام تو تھے نہیں، وہ تو آتے جاتے رہتے تھے نا، وہ تو آتے تھے حال پوچھ کے واپس چلے جاتے تھے، آتے تھے حال پوچھ کے واپس چلے آتے تھے۔ تربیت تو یہاں ماں نے کی تھی، جو اس بچے کا ایمان تھا اور اللہ کی محبت تھی اس بچے کے دل میں۔ اللہ اکبر، اسے پتا تھا کہ نبوت کیا ہوتی ہے، اس بچے کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہوتی ہے، اس بچے کو پتا تھا کہ اللہ کی بات ماننی ہوتی ہے۔ یہ سارا ماں نے ڈالا نا۔ آج کل کی مائیں کیا کر رہی ہیں؟ آج کل کی مائیں ان چھوٹے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت کیوں نہیں ڈال رہی؟ اللہ کی بات بلا چون چرا کے ماننے کی عادت کیوں نہیں ڈال رہی؟ کیوں آج کل کے بچوں کو ہر چیز کے پیچھے لاجک چاہیے ہوتی ہے؟ کیوں؟ یہ تو ماں کی تربیت کی کمی ہے نا، باپ کی بھی ہے، لیکن میں تو یہاں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں تو ساری ماں کی تربیت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل، بھاگنے دوڑنے کے قابل، یا چلیں 12-13 سال کا ہو گیا تقریباً، تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے، ایک امتحان اور۔
پہلے امتحان اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، بہت زبردست قسم کے، آگ میں ڈال دیے گئے، سبحان اللہ، وہاں پہ بھی اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر یہ امتحان آیا، خاندان والوں کو چھوڑاؤ، بچہ بھی پیدا ہوا ہے، نیو بورن، جاؤ چھوڑاؤ ان کو۔ اب تیسرا امتحان آتا ہے کہ ان کو خواب آتا ہے، خواب میں آتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے، جو اتنی بڑھاپے کی اولاد ہے، کتنا پیار ہے اس بچے سے، اس کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور کچھ کتابوں میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ 3 دن مسلسل آیا یہ خواب، یا چلیں ایک ہی دفعہ آیا ہو، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو ان کو پتہ چل گیا اللہ کا حکم آیا ہے وحی کے ذریعے کہ اپنے لڑکے کو، بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب ایک دفعہ نہیں پوچھا اللہ کیوں، why، کیوں کروں، بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑھاپے میں ایک تو اتنے عرصے بعد آپ نے اولاد دی، اب کہہ رہے ذبح کر دو، نہیں پوچھا، سیدھا آئے اور اپنے بیٹے کے پاس۔ اور کیا انگیجمنٹ تھی ہے، یہ انگیجمنٹ کی بھی شدید کمی ہے ہمارے باپوں میں اور ان کے لڑکوں میں، بیٹوں میں۔ ماں کی تربیت کی کمی ہے، اور والد اور بیٹوں کے درمیان اتنا بڑا خلیج ہے، اتنا بڑا اوشن ہے، اتنا بڑا گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ۔ بیٹے کو انگیج کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ چلو پکڑا اور ذبح کر دیا۔ یا بنیا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، سبحان، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس بارے میں۔ انگیجمنٹ ہے، اور ایک امید بھی لگ رہی ہے مجھے یہاں پر کہ بیٹا انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ماں نے تربیت ہی ایسی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں واقعہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہی چیز کریں۔ اب بیٹے کی تربیت دیکھیے، کیا حلیم بیٹا واقعی تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے والد صاحب، آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ان ادر ورڈز پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس بچے کو پتا ہے کہ نبی ہے میرا باپ، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ان کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ مجھے ذبح کرو۔ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اب یہاں بھی تربیت نظر آ رہی ہے ماں کی، کہ یہ نہیں کہا میں بڑا بہادر، میں بڑا بریو، I'm very brave boy، جو آج کل کے بچے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سب اللہ کی توفیق سے ہوگا میرے والد صاحب، میں، آپ دیکھیں گے اللہ کی توفیق سے میں صبر کروں گا، کچھ نہیں آگے پیچھے ہوں گا اس بات پہ۔ چل پڑے۔ اب شیطان آیا، بھٹکانے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اس پہ، 7 کنکریاں 3 جگہ آیا، اس کو بھگایا، بالآخر بیٹے کو لٹا دیا۔ اور کیسے لٹایا؟ ماتھے کے بل، تاکہ چہرہ نظر نہ آئے۔ تھے تو انسان، یہی تو امتحان تھا۔ اگر دل میں جذبات ہی نہ ہوتے تو پھر کیا امتحان ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے، مشکل ہی میں تو اجر ہے۔ اگر آسان ہو تو پھر اس طرح اجر تھوڑی ہوتا ہے جتنا مشکل میں ہوتا ہے۔ جب انسان کو نظریں جھکانے میں مشکل پیش آ رہی ہو اور پھر بھی جھکا لے، تو یہ جو اجر ہے، وہ بندہ جس کے لیے آسانی ہے اس سے زیادہ اجر اس کو مل رہا ہے۔ ماتھے کے بل لٹایا، فلما اسلما، دونوں نے سر تسلیم خم کیا، دونوں مان گئے باپ بیٹا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اور جب لٹایا، چھری ہاتھ میں ہے، ماتھے، روایات میں آتا ہے کہ پٹی بھی باندھ دی آنکھوں پر تاکہ دیکھ نہ پائیں، اور ہاتھ میں چھری ہے۔ جب یہ ایکٹ یہاں تک پہنچ گیا، عزم ہو گیا، فائنل ارادہ ہو گیا، اب ذبح کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ہم نے کہا اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، جب اللہ کی گواہی آ جائے تو پھر واقعی ہمیں پتہ چلتا ہے کتنا مشکل کام تھا۔ یہ تو بہت کھلی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قبول ہو گئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
اس کی جگہ ایک بہت بڑی قربانی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کر دی، ایک مینڈھا آیا، اس کو حکم دیا گیا کہ اس کو قربان کرو اس کی جگہ، ہو گئی قبول، ختم۔ ایک امتحان تھا، بچے کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، مقصود ایک امتحان تھا کہ میری بات مانتے ہو کہ نہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے اس کو جاری کر دیا بعد والے لوگوں میں، سلام ہو ابراہیم پہ۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے ایمان، ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ایمان تھا اس کے دل میں، مانی بات۔ آج لوگ کہتے ہیں کیوں کریں قربانی؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے جو ہیں ہم کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے؟ لوگ کہتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہو، اتنا خرچہ، اتنا مہنگا پیکج، اس سے بہتر ہے کہ یہ پیسے جو ہے تم کسی غریب کو دے دو۔ ایسے بھی سو ایسے لوگ بھی ہیں کہ حج پہ کیوں جا رہے ہو، اتنا مہنگا پیکج کسی غریب کو دے دو۔ یعنی اپنی لاجک سے تلاش کرتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیو، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مان کے چلیں گے، جو اللہ نے کہا وہی کریں گے نا۔ ہم اپنی مرضی کیسے کریں؟ کہاں سے کریں ہم اپنی مرضی؟ اچھا، اپنی جو ساری چیزیں ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یار شادی کے سارے خرچے ختم کر دو، غریبوں کو دے دو پیسے، یہ نہیں کریں گے۔ وہ جو ٹکٹ لے رہے ہیں ڈزنی ورلڈ کی، وہ چھوڑتے ہیں غریبوں کو پیسے دے دو، وہ نہیں کریں گے۔ باقی جتنا اپنے کرنے کے کام ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ قربانی چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، عمرے چھوڑ دو، یہ پیسے جو ہے غریبوں کو دے دو، اللہ کی پناہ۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان کا امتحان ہے کہ کیا تم اللہ کی مانتے ہو یا پھر اپنی لاجک چلاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں بھی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ کسی بھی ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا، یعنی کسی بھی انسان کا عمل 10 ذو الحجہ والے دن اللہ کو محبوب نہیں ہے احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ، یعنی قربانی سے زیادہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں 10 ذو الحجہ کو سب سے بڑا عمل، سب سے محبوب عمل اللہ کو کیا لگتا ہے؟ قربانی کرنا۔ اس قربانی کے پیسے غریبوں کو دینا نہیں، قربانی کرنا۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ پیسے کیوں قربانی ہو رہی ہے، اتنی قربانی ہو جاتی ہے، اتنے ایک ہی دن کے اندر تو اتنا گوشت ہو جاتا ہے۔ اچھی عجیب عجیب لاجکس دیتے ہیں لوگ۔ تو میرے بھائی اتنا گوشت ہو جاتا ہے تو آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگ ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ ان کو گوشت دے دیجئے اور وہ سٹور کر لیں گے تھوڑا سا گوشت، اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ایک دن کی قربانی کا گوشت جو ہے وہ اگلے شاید 2 مہینے کھا لیں گے۔ یہ کیا لاجک ہے؟ عجیب لاجک ہے۔ وہ جو کھالیں ہوتی ہیں اس سے کتنا فائدہ ہو جاتا ہے، کسائیوں کی روزی لگ جاتی ہے اس دن۔ میں لاجکس نہیں ڈھونڈ رہا اس کے اندر، لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ لاجک بھی اللاجیکل ہے۔ جو لاجکس دیتے ہیں لوگ وہ بھی اللاجیکل باتیں ہیں، لیکن چھوڑے لاجکس کو، بات تو لاجک ہے ہی نہیں، بات تو اللہ کی مرضی کی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 10 ذو الحجہ کو سب سے بہترین عبادت اللہ کے نزدیک قربانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، قیامت کے دن یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے ہوفس کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَيَطِيبُ بِهَا نَفْسًا۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ جو خون ہے جو نکلتا ہے اس سے، وہ اللہ کی قبولیت پا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرے۔ اللہ قبول کرتے ہیں اس کو، اس قربانی کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَيَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، خوشی خوشی کرو اللہ کے بندو، خوشی خوشی قربانی کرو۔ کیا یہ بھاری دل کے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ تو کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو پلیز ہم لوگ اپنی لاجکس نہ بنائیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کریں اور قربانی کا اہتمام کریں۔ تو میں نے ابھی تک 2 باتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 کہ 10 ذو الحجہ کو، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن
کچھ عبادت ایکسٹرا عبادت کا اہتمام کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم دن ہے، اس کی راتیں بہت عظیم ہیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کا اجر ہے. راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت جیسی ہے. 9 ذی الحجہ کا روزہ پچھلے 1 سال اور آگے آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور 10 ذی الحجہ کو سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ قربانی ہے. قربانی ہے. تو یہ قربانی کا اہتمام کریں. اور قربانی کیسے کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک